الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جب وہاں پہ پڑھا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں. جس کسی نے حج کیا، حج کرنے کے بعد پھر وہ میری قبر کی زیارت کے لیے آیا تو اس کے لیے 2 حج کہ جو ذرات زمین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگے ہوئے ہیں وہ کائنات کی ہر چیز سے افضل ہے، اور اللہ جل جلالہ کی ایک رحمت پوری دنیا میں ابھی تک اتری ہے. 99 رحمتیں اللہ جل جلالہ میدان حشر میں کھولیں گے. روایات میں آتا ہے کہ جو کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر حوض کوثر پہ اس کو پہچان جائیں. رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ. ہفتہ وار ہمارا مذاکرہ ہفتے والے دن رات کے وقت میں عشاء میں ہوا کرتا ہے، جس سلسلے کا نام ہے سیرت ہی تو زندگی ہے. آج جس موضوع اور جس محور کی طرف گفتگو کرنی ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اور درود السلام روضہ کے آداب. یقیناً یہ تو مسلمانوں کے لیے بڑی ہی خوش بختی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کی نسبت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنائی. بلکہ اگر یوں کہیں کہ مسلمانوں کی کیا کہ جو غیر مسلم بھی ہیں کائنات کے ذرے ذرے کی خوش قسمتی ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ملی. کسی بھی چیز اور مکان اور جگہ کی اہمیت صاحب المکان کے ساتھ ہوتی ہے. مدینہ المنورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ایک زرعی شہر تھا. وہاں زراعت تھی، کھجوریں تھی. لوگ اپنی تجارت کہہ لیں اور اپنے رہن سہن کو یثرب کے نام سے پکارا کرتے تھے. تو کون سی ایسی چیز تھی کہ جس نے یثرب کو مدینہ بنایا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی. پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے وہ مدینہ منورہ بن گیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کا ایک نام اللہ جل جلالہ نے خود سے رکھا، طابہ اور طیبہ. تو مطلب یہ ہے کہ مدینہ طیبہ بھی ہم کہتے ہیں اور مدینہ منورہ بھی کہتے ہیں. منورہ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کر دیا، اور طیبہ کی نسبت پاکیزہ اور طاہر اور ستھرا یہ اللہ جل جلالہ نے خود اس شہر کو بنایا. وہ کس بنیاد پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پر. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکہ المکرمہ میں ہوئی اور ہجرت مدینہ المنورہ میں ہوئی. مکہ المکرمہ کا تو مقام اور مرتبہ تاریخی ہے. اس تاریخ سے آدم علیہ السلام سے اس کی تاریخ چلتی آ رہی، لیکن مدینہ المنورہ کی تاریخ جو شروع ہوتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی ہوتی. لیکن اللہ جل جلالہ نے مدینہ المنورہ کو دونوں پہلوؤں سے مبارک بنایا. ایک روحانی اعتبار سے اس کی ابھی ہم بات کرتے ہیں، دوسرا جسمانی اعتبار سے بھی، کیونکہ صحابہ کرام جب مدینہ المنورہ میں تشریف فرما ہوئے، سیرت میں ہم نے بارہا اس کا مذاکرہ کیا کہ وہ نحیف اور کمزور ہو گئے تھے کہ آب و ہوا موافق نہیں تھی. آب و ہوا ناموافق تھی. وہ صرف صحابہ کے لیے، مہاجرین کے لیے نہیں تھی، جو وہاں کے انصار تھے ان کے لیے بھی ایسی ہی تھی. طاعون کی بیماریاں مسلسل آتی رہتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں آمد کی برکت سے وہ ساری بیماریاں ختم ہو گئی. آب و ہوا بہت بہترین ہو گئی اور وہاں کے رہنے کو عبادت قرار دے دیا گیا، وہاں کی زندگی کو عبادت قرار دے دیا گیا، وہاں کی موت کو بہت بڑی فضیلت قرار دے دیا گیا، اور وہاں کی آمد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا ذریعہ بنا دی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور وہ مدینہ المنورہ میں، اور مدینہ المنورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مدینہ المنورہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبتوں کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کسی نے حج کیا، حج کرنے کے بعد پھر وہ میری قبر کی زیارت کے لیے آیا تو اس کے لیے 2 حج، اور ایک روایت میں ہے کہ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس کسی نے میری قبر کی زیارت کی اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی. کیونکہ اہل سنت کا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ انور میں حیات ہیں. جب سلام پیش کیا جاتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، جب وہاں پہ پڑھا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں. تو ایک گرا ہوا اور پسا ہوا گناہ سے لت پت انسان مسلمان جب وہاں پر جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آواز سناتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب بھی فرماتے ہیں. باقی جہاں تک یہ بات ہوئی وہ کیسے حیات ہیں، کیسے جواب دیتی ہیں، اگر ان کے سوالات کے جوابات دیں تو بہت سارے سینکڑوں سوالات اللہ کی قدرت کے بھی اٹھیں گے، اس کے بھی جوابات دینے پڑیں گے کہ اللہ کی قدرت جو وہ عقل سے بالاتر اور سمجھ سے اوپر، اس کا تعلق عقل کے ساتھ نہیں ہے، پھر عقل سے بڑھ کر دل کے ساتھ بھی نہیں ہے، اس کا سارا تعلق پھر ایمان کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے سماعت فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ انور ہے ہمارے نزدیک یہ ہے کہ کائنات میں سب سے افضل جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے. اچھا، علماء نے اس پہ یہ بھی لکھا ہے، اگرچہ اس کے اوپر کچھ باتیں بھی ہوئیں، وہ تو ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن جو ہے کہ جو بات درست ہے وہ کہنے میں اور بات کرنے میں سعادت ہونی چاہیے. وہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے، ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو ذرات زمین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگے ہوئے ہیں وہ کائنات کی ہر چیز سے افضل ہے. ہر چیز سے افضل ہے کہ ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ خود براہ راست ہو چکی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر جو بھی شخص پہنچتا ہے، آداب کی بات بھی ہم کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو بھی شخص روضہ انور پر پہنچے اور 72 دفعہ والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وہاں پر پڑھے، پیش کرے، اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگے گا اس کی وہ دعا قبول ہوگی. اچھا، ساتھ میں یہ ہے کہ کیونکہ حاجی صاحبان ان دنوں میں الحمدللہ وہاں پر بھی ہیں، آپ حضرات میں سے کچھ آ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس برکت سے لے کے جائیں. تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر جب پہنچتے ہیں یا پہنچ کے استغفار بھی کرنا چاہیے. وہاں استغفار ولو انہم ظلموا، کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر، انفسہم، اپنے جانوں کے اوپر، آپ کے پاس آئیں استغفار کریں تو آپ ان کے لیے بھی دعائے مغفرت فرمائیں. تو علماء نے اس آیت کے تحت یہ بھی لکھا ہے کہ وہاں پر آپ استغفار اور معافی بھی مانگ سکتے ہیں. اچھا، یہ بات اسی طرح چلی ہے کہ اس کو آگے ہی چلاتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ ایک اور عمل بھی ہے. یہ جو عمل ہے استغفار والا، یہ تو قرآن کی آیت میں سے بھی ہے اور آثار میں سے بھی ملتا ہے، اس میں تو دلیل کی کوئی ضرورت نہیں. اگلی جو بات کرنے لگا ہوں اس کو ہم کوئی دین، شریعت یا آیت یا اس کو ایک طریقہ نہیں کہیں گے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ چیز اس کے ساتھ ہم ادا کر دیتے ہیں دین نہ سمجھتے ہوئے، یہ بڑی اہمیت والی چیز ہے، دین نہ سمجھتے ہوئے، حدیث نہ سمجھتے ہوئے
اگر ہم وہ چیز ایڈ کر دیتے ہیں تو حرج کی کوئی بات نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارا سلام سماعت فرماتے ہیں تو جو دوسری باتیں ہماری ہیں وہ بھی سماعت فرماتے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ آپ کہہ دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. آپ کلمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ان کو خود سے سنا دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے اوپر ایمان، میں براہ راست آپ کو اپنا کلمہ اور ایمان پیش کر چکا. اب یہ ہے کہ قیامت والے دن اور اس سے پہلے کہیں میں ڈگمگا جاؤں تو میرے ایمان کی گواہی بھی آپ خود ہی دیجیے گا کہ یہ میرا امتی، اس نے مجھے خود سے ہی کلمہ لا الہ الا اللہ اور کلمہ شہادت سنایا تھا، تو یہ بھی عمل کر لیا جائے تو حرج کی کوئی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ روضہ انور کے ساتھ جب وہاں پر پہنچتے ہیں، اس کی زیارات ہے، تو اس میں مستقل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی نیت سے بھی سفر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ علمی گفتگو ہے. اس میں بہت سارے طرف سے آتا بھی ہے کہ بھی کون سی مسجد کی طرف سفر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال یہ ہے کہ نتیجہ عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی نیت سے سفر کرنا بھی چاہیے، کر سکتے بھی ہیں. اور ایک نماز وہاں کی مسجد نبوی کی کتنی ہے؟ 50,000 نمازوں کے برابر. حرم مکی میں 1 لاکھ اور حرم مدنی میں 50,000 اور 40 نمازوں والی تو ویسے ہی فضیلت ہے. 40 نمازوں والی وہاں پہ فضیلت ہے کہ جس کسی نے 40 نمازیں میری مسجد میں پڑھ لی واجبت لہو جنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہو چکی. علماء نے اس کی تشریح لکھی ہے. اس کی تشریح میں یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ ایک ساتھ آپ نے 8 دن وہاں پر، عام معمول حاجی کو ہوتے ہیں 8-10 دن وہاں پہ رہتے ہیں، تو 8-5 40، 8 دن میں 40 نمازیں ایک ساتھ ہو گئی. اس میں یہ ہے کہ جلدی میں آئے گئے ہیں آپ، 2-4 دن رہے ہیں، تو زندگی میں 40 نمازیں پوری ہو جائیں تو تب بھی یہ شفاعت واجب ہو جاتی ہے. یعنی کہ ایک سفر میں گئے 2-3 دن رہے تو وہ نمازیں پڑھ لی، دوسرے سفر میں 2-3 دن رہے، اپنی اپنی ہر ایک کی اپنی مصروفیت ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ 40 نمازیں مسجد نبوی کی بھی واجبت لہو شفاعت، تو اس کو واجبت لہو الجنہ. اور ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے ایمان کی حالت میں میری قبر کی زیارت کی، اس کے ایمان کی گواہی میں خود دوں گا. اس میں علماء نے لکھا ہے، پھر علماء نے اس کے اوپر تشریح لکھی ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ قبر مبارک کی برکت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ میں حیات ہیں، تو وہاں کی ملاقات اور وہاں کی برکات اس کو کسی سانچے میں بند نہیں کیا جا سکتا، اس کو کسی دائرے میں محدود نہیں کیا جا سکتا. بہت ساری برکات اولیاء کرام کے ہاتھوں سے اللہ جل جلالہ نے دکھائی ہیں، مسلم اس کا انکار نہیں کر سکتے. جو کرامات اللہ جل جلالہ سنت کی بنیاد پر بہت سارا، اس لیے کہ جب اولیاء کرام یا پیر لفظ ہم بولتے ہیں تو اس کا نقشہ ہمارے سامنے ایک ایسا پیش کیا گیا اور آنکھوں سے ہم دیکھ بھی چکے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، تو اس لیے اس کی تصویر سننا اور اس کی بات سننا وہ ویسے ہی دل میں نہیں آتا. لیکن تاریخ کی کتابوں میں دعوت عظیمت مجدد الفسانی ان کی زندگی میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی اپنی جو تحریک تھی، ایک پورے کے پورے جو دین اکبر جو ہندوستان کی تاریخ میں آیا اس کے مکمل رخ کو بدلنے والے مجدد الفسانی، ان کے ہاتھ پہ جو بیعت کر لیتا تھا دوبارہ اس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی. وہ ایک استاد کی جو فکر شاگرد کے اوپر ہوتی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توجہ ان کے امتی کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے پورا ادب اور پورا سلیقہ اور پوری تہذیب ہونا ضروری ہے کہ وہاں سے لینے کا جتنا حساس گھر ہوگا اتنا زیادہ ہی ادب ہوگا. دنیا کا بھی یہی اصول ہے
جتنے بڑے آفیسر کے پاس جائیں گے، جتنے بڑے سٹار کے پاس جائیں گے، اس کے گھر کے جانے سے پہلے کے بھی بہت ساری چیزیں اور وہاں رہتے ہوئے بہت ساری چیزیں ہونی پڑے گی. تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہنچتے ہیں، پہنچنے سے پہلے غسل کرنا، اچھے کپڑے تنظیم کرنا، خوشبو لگانا کہ ملاقات ہے، آج ملاقات ہے. اور دھیمے دھیمے سہمے سہمے ڈرتے ڈرتے وہ نظروں کو جھکاتے ہوئے درود و سلام کثرت سے پڑھتے ہوئے مسجد نبوی کے قریب قریب چلتے جاتے. راستے میں بہت ساری چیزیں ہوں گی، راستے میں بہت سارے جو ہے وہ دھکم پیل بھی ہوگی، رش بھی ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ایک بندہ غمگین ہے یا بہکا ہوا ہے، اس کو پورے مجمع میں رہتے ہوئے مجمع کا ہوش نہیں ہے کہ اس کی کیفیت ہو، اور باب السلام سے آسانی ہو تو وہاں سے داخل ہو. اور ریاض الجنہ میں جگہ ملے تو بہت بہتر، وہاں پہنچ کے کہے کہ تحیت المسجد، تحیت الوضو کی نماز وہ ادا کرے. اور پھر یہ ہے کہ وہ سلام کے لیے جاتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ مسجد نبی کے، اس میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ مواجہ شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے سامنے کھڑا ہونا. لیکن یہ ہے کہ چاروں طرف جو مسجد نبی پرانی ہے، پرانی مسجد نبی کا مطلب یہ ہے، کسی اور موقع پہ ہم جب سلائیڈ لگائیں گے تو اس کو بھی دکھا دیں گے کہ جو جس میں ریاض الجنہ کا وہ والا ایریا جتنا وہ ہے، اتنا چاروں طرف سے آپ سلام پیش کر سکتے ہیں. عام طور ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ وہ سامنے مواجہ شریف کے سامنے ادھر ہی سلام پیش کریں. ہمارے بڑے اکابرین علماء کو دیکھا ہے ساری زندگی وہ مواجہ شریف کے سامنے نہیں گئے، شرم کی وجہ سے. ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ کے سامنے اپنا چہرہ کریں. وہ پاؤں کی طرف یا دوسری طرف میں اپنا درود و سلام مستقل پکڑ کے یوں اپنے سر کو جھکاتے ہوئے ہمیشہ دوسرے کو بھی نہیں دیکھتے. وہاں کے ادب اور سلیقہ کے استاد اور جتنے بڑے عالم ہوتے ہیں تو ہم کتنے سلیقے اور تہذیب اور سہم کے بیٹھتے ہیں. تو وہاں تو دربار ہی ایسا ہے، وہ تو مقام ہی ایسا ہے جس میں اللہ جل جلالہ نے 4 آیات مستقل طور پر اتاری ہیں کہ اس محفل میں اپنی آواز کو دھیما رکھو، سورۃ الحجرات کی، جس میں عمر فاروق اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ کرام کا معمول پھر یہ رہا کہ ایسی آواز میں کہتے تھے کہ دوسرے کو سنائی نہیں دی جاتی تھی. اتنی دھیمی آوازیں ہو چکی تھی ان آیات اترنے کے بعد. تو وہاں جب اگر موقع ملے ریاض الجنہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین ممبری و روضتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے روضہ کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے وہ جنت کا ایک باغیچہ ہے، وہ جنت ہی کا ٹکڑا ہے. اور ہمارے نزدیک یہ تشبیہ نہیں ہے بلکہ حقیقی ہے. ہمارے نزدیک یہ تشبیہ نہیں ہے. تشبیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس جیسا کہہ دیا، چچا کو والد جیسا کہہ دیا، یہ نہیں ہے، یہ حقیقی جنت ہے. روضۃ من ریاض الجنہ جب فرمایا یہ حقیقی جنت کا ٹکڑا ہے. جب ہم اس کو حقیقی جنت کا ٹکڑا کہتے ہیں اور اللہ جل جلالہ جن لوگوں کو توفیق نصیب فرما دیتے ہیں ان کے لیے بہت بڑے انعامات بھی اس میں شامل ہو گئے. وہ انعامات کیا ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا کیا وعدہ ہے کہ جس کسی کو ایک دفعہ جنت میں داخل فرماویں گے دوبارہ اس کو جنت سے نکالیں گے نہیں. تو یہ ایک انعام تو یہ مل گیا، ایک انعام تو یہ مل گیا کہ یا اللہ آپ اپنی قدرت، اپنی مشیت، اپنے ارادے، اپنے کرم، اپنے فضل سے مجھے اس جنت میں لائے ہیں اور یہ حقیقی جنت ہے، اب مجھے ہمیشہ کے لیے جنتی ہی رکھیے گا. دوسرا انعام اس پہ کیا ملے گا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، کہ جنت میں جو تمہارا دل چاہے گا وہ تمہیں دیا جائے گا. تو یا اللہ میں جنت میں آ چکا ہوں، اب میری یہ ضروریات ہیں
جنت کی ضروریات اور جنت کی جو لسٹ ہے وہ رد نہیں ہوگی. جنت میں جو کچھ مانگا جائے گا وہ واپس نہیں کیا جائے گا، وہ اسی وقت دیا جائے گا. اب اپنے سارے جنجال جنت وہاں پہ کھول دیں. دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے، بچوں کے لیے بھی مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، کاروبار کے لیے بھی مانگے، جو دل ہے وہ سارا کچھ مانگے، کوئی عیب نہیں ہے. عیب کیا ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں کیا مانگا جا رہا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ کہ ہمیں دنیا خوبصورت بہترین بنا دے. فرق یہ ہے کہ کافر آتنا فی الدنیا حسنہ ہی کہتا ہے، اسی کی کوشش کرتا ہے، اسی کا نظریہ رکھتا ہے اور اسی تک ہی اس کی زندگی ہے. لیکن مومن یہ نہیں ہے کہ دنیا کو حسن اور خوبصورت، اس کو ٹھڈا نہیں مارتا، اس کو خوبصورت رکھتا ہے، صرف ایک چیز ایڈ کر دیتا ہے. وہ کیا؟ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، آخرت بھی خوبصورت بنا، دنیا بھی خوبصورت، حسین، مزیدار، اس کی ساری سہولیات اسیشی ہمیں عطا فرما، اور آخرت کی بھی ساری خوبصورتی ہمیں عطا فرما. وہ ہم ریاض الجنہ میں بیٹھ کے سارا کا سارا مانگ سکتے ہیں. ہاں وہاں پر اتنا ضرور ہے کہ جہاں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہاں کا ادب سلیقہ بہت زیادہ، تو اس میں یہ ہے کہ وہ پانے کے لیے یا یہ ہے کہ یہاں لوگوں کو بتلانے کے لیے، میں کیا کہوں گا کہ ریاض الجنہ میں بھی 2 رکعت پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، تو یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو واپس آ کے کیا کہوں گا کہ میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا تھا یا نہیں لیا تھا. صرف یہ میسج پہ بتانے کے لیے یا اپنے ان کو بتانے کے لیے. اللہ حفاظت فرمائے کوئی کونی نہ لگ جائے، دھکم پیل میں کسی کو دھکا نہ دے دیں. اور بعض اوقات اللہ حفاظت فرمائے اونچی آوازیں وہاں پر لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لڑ بھی رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ فضیلت لینے کے لیے، لیکن وہاں پر تو اس قسم کی کھسکنا بھی نہیں چاہیے. جیسے جمعے کے خطبے میں بتایا جاتا ہے کہ کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو خاموش بھی نہ کرواؤ، وہاں بھی یہی صورت ہے. جو جیسے کر رہا ہے میں خاموش ہو جاؤں اور میری نظریں جھک جائیں، آواز تو بالکل نہ نکلے. اس میں پھر کیا ہے کہ تھوڑی دیر آپ انتظار کر لیں گے وہاں پہ کھڑے کھڑے. بعض اوقات 2 رکعت وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اور اس کا موقع نہیں ملتا، یا یہ ہے کہ وہ ایک کی کمر دوسرے کی کمر کے اوپر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، اگر بندہ کوئی نہیں ہوتا وہیں پہ نیت کر لیتے. اب رکوع کے اوپر رکوع، سجدے کے اوپر اگلے بندے کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کو اگر 2 پاؤں بھی مل گئے ہیں، آپ ایک کونے میں کھڑے ہیں تو دعا شروع کر دیں. ریاض الجنہ میں تو آپ پہنچ گئے. ہاں اگر آسانی اور عافیت کسی کو دھکا دیے بغیر یا کوئی نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر اگر آپ ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں آپ کو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے؟ آپ درود شریف پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، وہیں پر کھڑے رہیں. جب وہ وہاں سے فری ہو جائیں تو وہاں سے کیا کریں؟ آپ اپنی نماز پڑھ لیں، اور وہ بھی اتنے مختصر سی اس نیت سے پڑھیں کہ دوسرے بھائی کو موقع ملے. اگر تو آپ پروٹوکول میں ہیں اور آپ کو کھلا وقت دیا گیا پھر تو آپ کریں، لیکن یہ ہے کہ دوسرے بھائی کی وہاں پر آپ قربانی دیں گے تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. یہ والی چند چیزیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھی جو پیش کر دیں. اب آتے ہیں درود السلام کی طرف. تو ایک مسلمان کے لیے معراج اور مسلمان کی ترقی، مسلمان کی بلندی، مسلمان کی کامیابی، مسلمان کی خوش بختی، اور کتنی بڑی سعادت ہے کہ مسلمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ لیا، ہمارا فلاں بن فلاں کے نام سے آپ کو درود السلام وہاں پر پہنچ چکا. کیسا کنیکشن بنا دی، کیسا امتی کا رابطہ اپنے پیارے نبی کے ساتھ جوڑ دیا، اور اس کے اوپر انعامات کیا کچھ رکھ دیے. معروف حدیث تو ہم نے 12 سنی ہوئی ہے، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جس نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، اللہ جل جلالہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں.
رحمتوں کا ترجمہ ہم خود کرتے ہیں. لفظ صلی وہاں بھی صلی ہے اور اللہ کی طرف سے بھی صلی ہی ہے، کیونکہ بڑے کی طرف سے جب نیچلے کی طرف آتا ہے تو اس کی تعبیر رحمت سے کرتے ہیں، ادبن کرتے ہیں. اگر لفظی ترجمہ کریں تو ترجمہ وہی بنتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرو گے وہی تمہارے اوپر پیش کیا جائے گا، لیکن 10 گنا زیادہ. اور کیا ہوگا کہ 10 رحمتیں بھی نازل کی جائیں گی. اور اللہ جل جلالہ کی ایک رحمت پوری دنیا میں ابھی تک اتری ہے. ایک رحمت. 99 رحمتیں بخاری شریف کی حدیث ہے. 99 رحمتیں اللہ جل جلالہ میدان حشر میں کھولیں گے. جتنی درندہ اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے وہ ایک رحمت کی رحمت ہے. اللہ جل جلالہ 99 رحمتیں وہاں پہ کھولیں گے اور ایک بندے کے اوپر 10 رحمتیں آتی ہیں. 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور ایک درجہ کہتے ہیں سیڑھی کو. درجہ کہتے ہیں سیڑھی کو، ایک سیڑھی. تو جب پوچھا گیا کہ ایک درجہ کتنا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ ایک درجہ ہے. 10 درجات اس کے بلند کیے جاتے ہیں اور 10 گناہ اس کے معاف کیے جاتے ہیں. اور یہ انعام کیا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کوئی بھی درود سلام ہم پڑھتے ہیں تو یہ اتنی بڑی رحمت تو مل رہی ہے، لیکن سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس بندے کا فلاں بن فلاں کے ساتھ ان کی محفل میں نام اور تذکرہ ہوا. اس بندے کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ روایات میں آتا ہے کہ جو کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر حوض کوثر پہ اس کو پہچان جائیں گے، اس کو پہچانیں گے. آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، دور سے ہیں ملاقات نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ آپ کی پہچان پہلے سے ہوئی ہے. جب آپ کو وہ ملیں گے تو پہچان جائیں گے فلاں بن فلاں، آپ کا روزانہ اتنا سلام مجھے پہنچتا تھا، میں آپ کو جانتا ہوں. اچھا مزے کی بات، نماز کے لیے آئے ہیں، بہت کچھ کرنا پڑے گا. پہلے 7 چیزیں باہر کی، 6 اندر کی، اور اندر کی بھول بھی ہو گئی تو نماز قبول نہیں ہے. روزے میں پھر بھی تھوڑی سی چھوٹ ہے، دوسری تیسرے احکام میں چھوٹ ہے، اللہ کی ملاقات ہے. بھول کے بھی اگر کوئی آواز نکلی، بھول کے بھی الحمدللہ یا یرحمک اللہ بھول کے ہوا تو نماز ٹوٹ جائے گی. اللہ کی دربار میں جلال ہے، آداب ہیں اور بڑے SOPs اللہ جل جلالہ نے بتلا دیے، لیکن درود السلام سبحان. آج جس نے پورا کا پورا سال نہ نماز پڑھی، نہ جمعہ پڑھا، نہ عید پڑھی، نہ ہی اس کا وضو ہے، اور وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرشتے اس کا سلام بھی پیک کر کے اپنے پیارے نبی کو پہنچا دیتے. کوئی تہجد گزار ہے یا کوئی یوں کہہ لیں کہ نمازوں اور دین سے دور ہے، لیکن اس کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا گیا. کس چیز کے ساتھ؟ درود السلام کے ساتھ. اچھا کتنے خوش قسمت لوگ، ایک دفعہ درود پڑھا، فرشتہ اس کو پیک کرتا ہے. لیکن یہ تو ایک وسعت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن یہ ہے کہ اس گفٹ میں، تحفے میں، پیکنگ میں جو طہارت قلبی ہے، طہارت ذہنی ہے اور اطاعت والی کیفیت کے ساتھ، محبت والی چاشنی کے ساتھ پڑھنا ہے، اس گفٹ میں اور اس گفٹ میں فرق ضرور ہے. گفٹ میں فرق ضرور ہے کہ چاہت والا گفٹ کون سا ہے، اور گفٹ تو پہنچ جائے گا لیکن گفٹ کی کیفیت میں فرق آئے گا. گفٹ کی کیفیت میں فرق آئے گا. کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ. آپ نے، میں نے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کا گفٹ فرشتے گئے، پہنچ بھی گئے، پیکنگ بھی ہو گئی،
آٹو سسٹم میں پیکنگ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اچھا جب آپ دوسری دفعہ پڑھتے ہیں پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نہیں ہے کہ فرشتہ رک گیا ہے کہ 3 4 5 دفعہ انہوں نے کہا تو ایک پیکنگ کر لوں، میں تھوڑی دیر کے لیے صبح شام کے لیے رک جاؤں کہ اب بار بار آنا جانا یا فرشتوں کی کمی. ایسا نظام نہیں ہے، ایسا نظام نہیں ہے. کتنے لوگ خوش قسمت ایسے ہیں یہاں سیرہ میں بیٹھ کر، فیصل آباد میں رہ کر، اپنے گھروں میں رہ کر، گھر میں بیٹھ کر مدینے تک فرشتوں کی لائنیں لگا دیتے ہیں، اور لائن میں وہ تسلسل میں کمی نہیں آنے دیتے کہ وہ 1000 2000 اور درود السلام کی محفلیں، اور اس میں وہ گفٹ کی گفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھیجنا ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ تو ویسے ہی ہے، صرف ان کو نوازنے کے لیے ہے کہ امتی جڑا بھی رہے اور نوازا بھی جائے. تو یقیناً امتی کے لیے بڑی خوش بختی اور سعادت مندی ہے کہ وہ درود السلام کی کثرت کرے. بہت سارے مسائل ہیں، درود السلام کی مختلف کیفیات، مختلف تاثیرات ہیں، اور احادیث میں بھی اس کی تفصیل آتی ہے. ہماری ایک کتاب بھی ہے یہاں کی چھپی ہے درود السلام کے نام سے، وہ PDF میں بھی مل جائے گی، ویسے مکتبات سے بھی کہیں کہیں سے مل جائے گی، ہمارے پاس سٹاک ختم ہو چکا ہوا ہے. تو اس میں بھی مختلف جو درود السلام نہیں پڑھتے اس کی وعیدیں بھی، جو پڑھتے ہیں ان کے برکات بھی، اور بہت سارے ایسے واقعات بھی، بہت سارے ایسے واقعات بھی. ان واقعات کو سنانا چاہیں تو دل جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یقیناً یہ حق ہے اور یہ سچ ہے، یہ حق ہے اور یہ سچ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارے گھروں کے آج مسائل، تلخی، جدت، شدت ہر دوسرے مزاج میں آ چکی ہے، ہر دوسرے مزاج میں آ چکی ہے. اس کے لیے بہترین علاج کیا ہے؟ وہ درود السلام. کیونکہ ہر ایک عمل، جیسے فروٹ ہے، اس فروٹ کی ایک ٹیسٹ ہے، ایک اس کی تاثیر ہے. مینگوز کا آج کل موسم ہے، آم کا موسم ہے، تو ٹیسٹ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی تاثیر ختم کرنے کے لیے گرم تاثیر ہے جی کچی لسی ساتھ میں پی لے، کچی لسی ساتھ میں پی لے. تو اس میں یہ ہے کہ جو عمل ہیں روحانی اعمال، ان اعمال کی بھی اپنی اپنی تاثیر ہے. ایک ثواب ہے، ایک اس کا تاثر اور اس کا جو مزاج ہے وہ شخصیت میں جاتا ہے. قرآن کے مزاج میں جلال ہے، قرآن کے مزاج میں جلال ہے. اس لیے قاری صاحبان کو بڑا مشکل سے روکنا پڑتا ہے. جو بچے کو پڑھاتے ہیں قاری صاحبان، قرآن کے جلال کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں. اور جو شیخ الحدیث، حدیث پڑھانے والے، ان کے مزاج میں عموماً نرمی ہی نرمی ہوتی ہے، کیونکہ وہ حدیث رسول اور درود السلام کے ساتھ زیادہ جڑے ہوتے ہیں. تو درود السلام میں نرمی اور ٹھنڈک ہے. قرآن کے مزاج میں جلال ہے، اور درود السلام اور سیرت اور حدیث کے مزاج میں جمال ہے. تو وہ والی نرمی اور مٹھاس طبیعت میں خود بخود آتی ہے جو درود السلام کی کثرت کرتا ہے. اچھا، اس میں درود السلام کی ایک اور چیز بھی ہے. ایک تو میں نے اپنے مزاج کو درست کرنے کے لیے جو کہتا ہے کہ بھی غصہ ہی ختم نہیں ہوتا اور ہر وقت طبیعت میں تلخی ہی رہتی ہے، تو اس کو کیا ہے کہ درود شریف کی کثرت کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بھی ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دل دائیں بائیں بھی چلا جاتا ہے. دل دائیں بائیں بھی چلا جاتا ہے. دل اگر دائیں بائیں چلا جائے تو درود السلام کی کثرت کرے. اس میں کیا ہے؟ محبت کا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے. محبت کا جو رخ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے گا. اور مختلف درود السلام ہیں. ایک درود السلام اللہم صلی علی محمد النبی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس کا 1000 دفعہ ہے، 1000 بار. ایک اور ہے وہ دوسرا، یہ بھی ہے، ایک اور بھی ہے. اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی شخص جمعے والے دن
اور ایک فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی شخص ہر روز 1000 بار اس درود کا ورد کرے گا. کون سا ہے؟ وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ والا درود السلام. ایک روایت میں آتا ہے کہ جمعے والے دن، ایک میں آتا ہے کہ ہر روز جو کوئی شخص 1000 بار پڑھے گا موت سے پہلے اللہ جل جلالہ اس کو جنت میں اپنا گھر ضرور دکھائیں گے. ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، وہاں کہا کہ لا علاج موت آنے لگی، میں نہیں مرنا ہی نہیں میں نے. کہتے آپ نے کیسے مانا؟ کہتے حدیث اور اس میں روایت آتی ہے کہ میں روزانہ 1000 بار پڑھتا ہوں، میں نے ابھی تک گھر نہیں دیکھا. 2 دن کے بعد خود کہنے لگے ہوں میں مرنا ہے. 2 دن کے بعد فرمانے لگے اب میری موت آ جائے گی، اب مجھے خواب میں اللہ نے میرا گھر مجھے دکھلا دیا. تو یقیناً اچھا میں اس میں آخر میں پھر تھوڑی سی یہ بات عرض کر دوں. اس میں یہ ہے کہ کچھ روایات یا یہ ہے کہ کچھ باتیں یوں کہہ لیں کہ جب اس کو تحقیق اور ریسرچ کے سانچے میں آپ تولیں گے تو ان کے اوپر بات ضرور آئے گی، لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات ابھی اس بیان میں کوئی بیان نہیں ہوئی جس سے کوئی احکام شریعت جو ہے وہ اخذ ہو رہے ہوں. تو یہ جو جتنی بھی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، محدثین کے نزدیک اگر ایک جگہ کہیں اس کی کمزوری ہے تو دوسری جگہ اس کی مضبوطی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ فضائل کے باب میں اگر کوئی کہیں کسی پہلو سے کمزوری ہے تو وہ احادیث ویسے ہی چل جاتی ہیں. اللہ جل جلالہ ہم سب کا رشتہ، ہمارا اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب فرماوے. تو آج کے اس بیان کی برکت سے ہم کیا ہے، ایک تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ میں نے ادب آداب کی تیاری کر لی تو اپنے غیب کے خزانوں سے مجھے روضہ رسول کی زیارت فرما دے. اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں. دوسرا کیا ہے کہ اپنی زندگی میں بہت ساری آپ نے تلاوت کو بھی جگا دی، نوافل کو بھی جگا دی، استغفار کی اپنی ہے. تو آج کے اس بیان سے جتنے ہم سن رہے ہیں یا جتنے ہمارے آن لائن سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ درود السلام تھوڑا سا بڑھا دیں، درود السلام تھوڑا سا بڑھا دیں. تو اس میں کیا ہے کہ ایک چیز بڑھ جائے. ابھی کچھ سوالات وغیرہ درود السلام کے حوالے سے ہوں تو آپ کر سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا بھی کرتے ہیں. اور ویسے بھی ہم دعا سے پہلے اپنا چھوٹا سا گفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے ہوتے ہیں درود السلام کا ہر ہفتے کو، وہ بھی ہم پڑھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. سوالات وغیرہ ہوں تو وہ آپ پیش کر سکتے ہیں. رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ. جبھی تو روزے پہ حاضری ہو، لبوں پہ میرے سلام ہوگا. جبھی تو روزے پہ حاضری ہو، لبوں پہ میرے سلام ہوگا.